الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، کل چونکہ ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ ہے، اس حوالے سے آج ہم نے عرض کرنا ہے کہ یوم عاشورہ کی فضیلت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث طیبات پیش کرنی ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ یوم عاشورہ کی فضیلت کیا ہے اور مقام کیا ہے، اور یوم عاشورہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس دن کا روزہ رکھنا کیسا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میں آپ کو وہ حدیث پاک پڑھ کے سناتا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فوجد اليہود یصومون عاشورا فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم فأمر بصومه۔ صحیح مسلم کتاب الصیام باب صوم یوم عاشورہ، حدیث نمبر ہے 2656۔ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو لوگوں نے ان سے اس روزے کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا کیا تھا۔ ہم اس دن کو عظمت کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، اور تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا حکم فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک میں اس عاشورہ کے روزے کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے۔ ان عبید اللہ ابن ابی یزید سمع ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وسئل عن صیام یوما یطلب فضلہ علی الایام الا هذا اليوم ولا شہرا الا الشہر یعنی رمضان۔ صحیح مسلم کتاب الصیام باب صوم یوم عاشورہ، حدیث نمبر ہے 2662۔ عبداللہ ابن ابی یزید سے روایت ہے، اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے عاشورہ کے دن روزوں کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشورے کے دن کے علاوہ کسی اور دن کی وجہ سے روزہ رکھا ہو، اور نہ کسی مہینے میں سوائے مہینہ یعنی کہ رمضان المبارک کے۔ ایک اور حدیث پاک ہے ان یزید بن ابی عبید ان سلمہ بن الاقوع رضی اللہ تعالی عنہ انه قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من اسلم یوم عاشورہ فامره ان يؤذن في الناس من كان لم يصم فليصم ومن كان اكل فليتم سیامہ الی اللیل۔ صحیح مسلم حدیث نمبر ہے 2668۔ یعنی یزید بن ابی عبید حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی کو عاشورہ کے دن بھیجا اور اسے حکم فرمایا کہ وہ لوگوں میں اعلان کرے کہ جس آدمی نے روزہ نہ رکھا ہو وہ روزہ رکھے، اور جس نے کھا لیا ہو
تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو رات تک پورا کرے۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم۔ جامع ترمذی ابواب الصوم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی صوم المحرم، حدیث نمبر ہے 740۔ اور اسی حدیث پاک کو سنن ابی داؤد میں کتاب الصیام باب فی صوم المحرم میں اور حدیث نمبر 2429 پر بھی یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ سب سے افضل ماہ رمضان کے بعد جو افضل روزہ ہے وہ ماہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے، عن علی قال سألہ رجل فقال ای شہر أأمرنی ان اصوم بعد شہر رمضان قال له ما سمعت احد يسأل عن هذا الا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا قاعد عنده فقال يا رسول الله اي شهر تأمرني ان اصوم بعد شهر رمضان فقال ان كنت صائما بعد شهر رمضان فصم محرم فإنه شهر الله فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک کی حدیث نمبر ہے 741۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ ماہ رمضان کے بعد کس مہینے میں روزہ رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے اسے کہا کہ میں نے اس معاملے میں سوائے ایک شخص کے کسی کو پوچھتے نہیں سنا۔ میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے سنا اور میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ماہ رمضان المبارک کے بعد آپ مجھے کس مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ماہ رمضان کے بعد تمہیں روزہ رکھنا ہی ہے تو محرم کا روزہ رکھو، وہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ لوگوں پر رحمت کی اور اس میں دوسرے لوگوں پر بھی رحمت کرے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، کتاب الصیام باب صیام یوم عاشوراء، حدیث نمبر ہے 1738۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشوراء کے دن روزے سے میں اللہ کریم سے اس قدر ثواب کی امید رکھتا ہوں کہ اس سے پہلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ناظرین محترم، آپ نے دیکھا اور سنا کہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے روزے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کریم کے پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تو اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم فرماتے ہیں کہ آپ روزہ رکھو، اور جب ایک روایت میں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں جیسے کہ آپ نے سنا کہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ماہ رمضان کے بعد آپ مجھے کس دن میں روزہ رکھنے کا حکم فرماتے ہیں؟ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ محرم الحرام کا روزہ رکھو، یعنی کہ ماہ رمضان مبارک کے بعد اگر روزہ رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم الحرام کا روزہ رکھو۔ اور اس حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ ثابت ہوا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ سیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عاشوراء کے دن روزے سے میں اللہ کریم سے اس قدر ثواب کی امید رکھتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک سال کے گناہ معاف فرما دے۔ تو ناظرین محترم، لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اس ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کا یوم عاشوراء کا روزہ رکھیں۔ احادیث متواترہ میں یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا ہے اور اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔